کی عمر میں تو آپ نے سارے علوم ظاہری حاصل کر لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو زبردست علم عطا فرمایا, آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں. بالآخر اس علاقے کے اندر جب حضرت تشریف لے گئے تو وہاں کے قاضی صاحب کے ساتھ کچھ علماء وغیرہ آئے اور آپ سے کچھ سوال وغیرہ کرنے کا بھی ان لوگوں کا موڈ تھا کہ ہم یہ پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے. جب وہ لوگ آئے تو قاضی صاحب بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت سے ملاقات کرتے رہے, اور آپ نے بھی قاضی صاحب کا بڑا لحاظ وغیرہ کیا. کہا کہ حضرت وقت کا حاکم بھی آپ کی زیارت کے شرف سے مشرف ہونا چاہتا ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں آئے گا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہمیں دنیا دار بادشاہوں سے کیا مطلب ہے, اگر وہ آنا چاہے تو اجازت ہے, آ سکتا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ وہ جو عالم وغیرہ بیٹھے تھے ان کے کیڑیاں لگ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ پوچھیں, کچھ نہ کچھ پوچھیں. ابھی وہ اسی خیال میں تھے کہ حضرت کو کشف سے معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ کچھ سوال لے کر کے آئے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حضرات جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہے, حضرت نے ان کے سوال خود نہیں سوال بتائے, جواب بھی خود نے بتا دیا. فرمایا تمہارا یہ سوال تھا, اس سوال کا جواب یہ, تمہارا یہ اعتراض تھا, اس اعتراض کا جواب یہ ہے. اس طرح آپ نے سب کے سوالوں کے جواب وغیرہ آپ نے عطا فرما دیے اور وہ لوگ دنگ رہ گئے. وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ سے شرف ملاقات اس نے حاصل کیا. تو حضرت نے کافی سیر و سیاحت وغیرہ فرمائی اور آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی خدمت میں آپ کی جب حاضری ہوئی تو پیر صاحب کو بھی پہلے سے ہی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ وقت کا غوث آپ کے یہاں آنے والا ہے, آپ کو بھی ان کا خیال اور استقبال کرنا ہے, لہذا وہ بھی آپ کے سامنے تشریف لائے. بلکہ وہ یوں ہی نہیں آئے, بلکہ وہ جس ڈولی میں بیٹھ کر آئے تھے اور ایک ڈولی اور ان کے پاس اپنے شیخ کی رکھی ہوئی تھی, آپ وہ ایک ڈولی ان کے لیے لے کر کے آئے کہ پالکی کے اندر بٹھا کر کے مخدوم مشرب کو لے جایا جائے گا. مجھے بتاؤ, لوگ پیروں کے لیے پالکی لے جاتے ہیں, پیروں کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ لے جاتے ہیں, یہ کیسے مرید ہیں کہ خود پیر ان کے لیے گاڑی لے کر کے, پالکی لے کر کے اور جلوس کی شکل میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے کئی میل سامنے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف حضرت علاؤ الحق پنڈوی کے صرف مرید ہی نہیں بنے بلکہ آپ کی مراد بنے. اور حضرت نے آپ کو اپنے مشائخ کی جتنی بھی تبرکات وغیرہ جو آپ کے پاس تھی وہ آپ نے حضرت سرکار مخدوم مشرف سمنانی علیہ رحمہ کو آپ نے عطا فرمائی اور آپ کو ساری تبرکات وغیرہ عطا فرمائی. خرقہ مبارک حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جو خاص خرقہ تھا وہ انہوں نے حضرت تقی سراج کو عطا فرمایا تھا. خلافت دیتے وقت عقی سراج نے پھر آپ کو دیا تھا, علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کو وہ خرقہ بھی حضرت کو آپ نے عطا فرما دیا. اس طرح جتنی بھی سلسلے چشتیہ کی جو بھی ظاہری باطنی امانتیں تھیں وہ ساری کے ساری آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عطا فرما دی. اور آپ کو عطا فرمانے کے بعد کچھ عرصے وہاں رکنے کے بعد ٹھہرنے کے بعد پھر حضرت نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ فلاں جگہ آپ تشریف لے جاؤ. تو آپ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے جو سلطنت وغیرہ چھوڑی, گھر بار وغیرہ چھوڑے اور میں نے جو اپنا ملک و مال وغیرہ چھوڑا وہ تو صرف آپ کی محبت کی خاطر آپ کے لیے چھوڑا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ جاؤ, آپ کے جانے سے دین کا کام ہوگا. آپ جونپور چلے جاؤ. اس کے بعد اس طرح کرتے ہوئے حضرت جہاں آج آرام فرما ہیں وہاں حضرت کی تشریف آوری ہوئی. جس جگہ کا نام حضرت نے روح آباد رکھا تھا
یہاں بھی جو یہاں کا جو حاکم وغیرہ تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے وہ بھی بیعت ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور اچھی مناسب جگہ ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر کچھ جادوگر، کچھ جوگی وغیرہ وہ لوگ وہاں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے وہ جگہ مناسب ہے۔ آپ نے اپنے خادم خاص کو وہاں جگہ کا معائنہ کرنے، ملاحظہ کرنے بھیجا، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ہاں جگہ تو بہت مناسب اور اچھی ہے، تو حضرت نے ان سے فرما دیا تھا کہ وہاں کوئی ہو تو ان کو آپ بتا دینا کہ بھئی اب آپ لوگ یہاں سے روانہ ہو جاؤ، یہاں پر ہمارے مرشد پاک رہیں گے۔ تو حضرت جمال الدین نے آپ نے جا کر ان سے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہم لوگ یہاں رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں سے کیسے چلے جائیں، ہماری یہاں بہت بڑی جماعت ہے، ہمارا بہت بڑا گروپ ہے، ہم تو یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں، ہم یہاں سے نہیں ہٹنے والے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے پیر صاحب کا ایسا حکم ہے، اور آپ لوگوں کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ، کوئی اور جگہ پر سیٹ ہو جاؤ، ہم لوگ یہاں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوں ہی نہیں جائیں گے، آپ اپنی طرف سے کچھ پہلے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا بتایا، تم لوگ کیا چاہتے ہو، یا پھر آپ لوگ کچھ بتاؤ۔ تو بتاتے ہیں انہوں نے، وہ جادوگر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کوئی کیڑے مکوڑوں کا کوئی انہوں نے دل، کیا ہے کہ وہ پورے میدان کے اندر اس طرح کو نظر آنے لگا۔ حضرت نے، حضرت جمال الدین قبلہ علیہ الرحمہ نے، آپ نے اپنی طرف سے کچھ کیا، وہ سب چیزیں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارا سارا کیا کرایا کھیل ختم ہو گیا۔ پھر بتاتے ہیں انہوں نے شیروں کا جھنڈ، شیروں کا کو جیسے ریوڑ انہوں نے مطلب آپ کی طرف سے آپ کے خادم کی طرف بھیجا۔ پھر جو ہی حضرت نے اپنی نگاہ کی وہ بھی ایک دم غائب، سارا میدان ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بناوٹی شیروں سے نہیں ڈرتے، ہم تو اللہ کے شیروں کے پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان شیروں سے ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ان جوگیوں کے جادوگر کا جو بہت بڑے جو ان کے وہ جو سردار، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا، اس کے پاس کوئی اتنا بڑا ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا یوں ہوا کے اندر یوں پھینکا تو وہ مطلب یوں اوپر ہوا کے اندر یوں گشت کرنے لگا، اور وہ گرتا ہی نہیں ہے، ہوا میں ایسے پھر رہا جیسے کوئی ہوائی جہاز گھوم رہا، ہیلی کاپٹر پھر رہا، اس طرح پھر رہا ہے۔ حضرت نے کیا کیا، جو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے جو خادم آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس بھی ایک بیت تھی، عصا تھا، آپ نے بھی اپنا عصا یوں پھینکا، تو جو ہی آپ نے اپنا عصا اوپر کی طرف پھینکا، آپ کا عصا اوپر گیا اور اس عصے کے اوپر ایسے پڑا کہ اس کے کئی ٹکڑے ہو کر کے بکھر گئے، جیسے کوئی پٹاخہ چھوٹا، اس طرح ایک دم چاروں طرف وہ بکھر گئے۔ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ بات ہے، جب انہوں نے کہا بھئی ہم جو لوگ دکھا رہے تھے وہ تو جادو تھا، آپ جو بتا رہے ہو یہ تو کرامت ہے، لہذا ایسا ہے کہ ایسے پیر تمہارے کون ہیں جس کا چلہ اتنا شکتی شالی اور اتنا طاقتور ہے، تو پھر ان کے پیر و مرشد کتنے طاقتور ہوں گے، ہمارے کو ان کے پاس لے جاؤ۔ جب آپ کے خادم حضرت کے پاس لے گئے اور اس نے پڑھ لیا وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہیں نہیں پڑھا بلکہ جتنے بھی وہاں پر اس کے خادم اور چیلے تھے سب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر آپ کے خادم نے آپ کا بستر وہاں لے جا کر لگا دیا، حضرت آپ یہاں آرام فرماؤ۔ آپ نے وہاں قیلولہ فرمانا چاہا اور آپ وہاں آرام فرمایا۔ آپ نے بادشاہ، زمانے کے بادشاہ جس کے دروازے کے منگتے اور فقیر بنے رہتے ہیں، دوست
بتاتے ہیں جب حضرت وہاں لیٹے تو وہاں کوئی جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے نیچے آپ لیٹے تھے، تو بتاتے ہیں کہ آپ سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب کیا ہوا کہ جب سورج تھوڑا اور آگے آیا تب ایسا ہونا تھا کہ وہ سایہ آگے کھسکنا تھا اور ادھر دھوپ آنی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا اپنے درویش بندے کے لیے کہ جوں جوں سورج ادھر آ رہا تھا جوں جوں درخت ادھر جھکتا جا رہا تھا، یعنی اس کی ڈالیاں جو تھی وہ قدرتی طور پر بڑھتی جا رہی تھی، یعنی ٹائم ہو گیا صاحب بہت زیادہ ہی، مگر کیا ہے کہ آپ جس سائے میں تھے اسی سائے میں ہی لیٹے رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے سورج کو بھی پابند کر دیتا ہے، درختوں کو بھی پابند کر دیتا ہے، زمین کو بھی پابند کر دیتا ہے، دریاؤں کو بھی پابند کر دیتا ہے، ہواؤں کو بھی پابند کر دیتا ہے۔ آج آپ لوگ ابھی تو کیا ہوا کہ صاحب انہوں نے ایسا اعلان کر دیا کہ بھئی آپ لوگ عرسوں میں ابھی نہیں آئیں، بلکہ آپ لوگ عرسوں میں جو خرچہ کرتے ہیں آ کر کے وہ خرچ جو آپ سفر خرچ وغیرہ میں کرتے ہیں وہ خرچ آپ اپنے اڑوس پڑوس کے غریبوں مسکینوں میں آپ اس پیسے کو خرچ کر دیں اور آپ ایسا نہیں آئیں عرس میں، وہیں عرس منا لیں۔ ایسا ہی اعلان ماریرہ شریف کے مشائخ نے فرمایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ اور ہم حضرت مخدوم باؤلک زکریہ ملتانی سے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی سے آپ کے ہمارے رابطے اور آپ کا ہماری نسبتیں بحمد تعالیٰ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرات سچوں کے ساتھ ہونے کا منشا یہی ہے کہ ہم لوگ ان بزرگوں سے اپنی نسبتیں مضبوط کر لیں۔ نسبتیں مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم کہیں پیر صاحب کہیں واپس پیر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کے مشائخ کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کی کوئی یادیں نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ برابر رابطے میں رہنا اور ان مشائخ کی یادیں قائم رکھنا، یہ ساری چیزیں آپ کے ہمارے لیے ضروری ہے۔ باتیں تو کرنے کی بہت ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں اتنی بڑی مسلم آبادی ایک ہی قوم اور ایک ہی برادری کی اگر پورے شہر ناگور میں کہیں پائی جاتی ہے تو یہ صرف محلہ لوار پورا ہے۔ باقی محلوں میں بھی اسلامی بھائی بستے ہیں، مگر وہاں کیا ہے کہ کوئی دوسرے برادری کے بھی ہیں، کچھ ادھر والے بھی ہیں، کچھ ادھر والے بھی ہیں۔ اتنی کثیر اور جمع تعداد میں ایک ہی برادری کے لوگ اگر کسی جگہ پر اتنی تعداد میں اگر کہیں پر ہیں تو بحمد تعالیٰ یہاں ہیں۔ تو ہم لوگوں کی طرف سے ہمیں الحمدللہ مرکزیت حاصل ہے یہاں سے شہر میں، اور دوسروں کو ہمارے یہاں سے میسج اور پیغام جانا چاہیے کہ بھئی مشائخ کا ایسا احترام ہونا چاہیے، مشائخ کی اس طرح یادیں ہونی چاہیے، مشائخ کا ایسا عرس ہونا چاہیے، سنیت کا ایسا کام ہونا چاہیے، اس طرح کی ساری چیزیں۔ مگر جب آپ اور ہم ہی ادھر توجہ نہیں کریں گے تو اور کون کیا کوئی توجہ کرے گا؟ تو چراغ تلے اندھیرا ایسی مطلب چیز نہیں ہونی، بلکہ ہمیں مخدوم باؤلک زکریہ ملتانی کے فیض کو اور زیادہ عام کرنا ہے۔ اب چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، ہمارے ہیں یہ سارے سلسلے، اور ان کے جتنے بھی مشائخ ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں سے، ہمارے مشائخ سے پورا تعلق اور پوری نسبتیں آپ کو اور ہمیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ چیزوں کی تھوڑی سی آپ کے اور ہمارے یہاں بس ٹھیک ہے صاحب، یہ آپ اور ہم لے دے کر اگر کچھ کرتے ہیں تو مخدوم باؤلک زکریہ ملتانی کا
وہ دیگ والا کام آپ کی ہماری طرف سے نمایاں طور پر ہوتا ہے. یا کیا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ لوگ تھے وہ کیا ہے کہ بڑی مسجد کے اندر کسی بزرگ کی فاتحہ کا جب دن آتا تھا تو وہ دن وغیرہ منایا کرتے یا تھوڑی بہت فاتحہ وغیرہ لگایا کرتے. وہ سلسلہ ان تک ہی محدود تھا, وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا. یہ تو بلاؤ حضرت سیدی کلیم اشرف صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کا کہ انہوں نے یہاں قدم رنجہ فرمایا اور یہ حضرات پیر صاحب قبلہ کو لے کر کے آئے. اور صرف پیر صاحب قبلہ کلیم اشرف صاحب بھی نہیں, دیگر مشائخ بھی علماء بھی آتے ہیں جاتے ہیں. تو یہ جو ٹیم ہے تحریک رضا والے ہیں کہ یہ بزم مدینہ والے یہ لوگ ہیں, تو یہ لوگ کیا ہے کہ علماء کو مشائخ کو بلاتے رہتے ہیں اور مطلب یہ کہ ان کی آداب وغیرہ سے واقف ہیں. باقی دوسری ہم لوگ جو بھی ہیں اللہ معاف کرے, ہم لوگ اپنے کاموں کاجوں میں مصروف ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھئی اپنا کام کاج کرو, اور علماء کے اور ان مشائخ اور پیروں کے چکروں میں اپنے کو کیا کرنا پڑ کر کے. تو یہ چیز کیا ہے کہ اگر اتنی ہی نہیں ہوتی, کلیم اشرف صاحب سے بیعت نہیں ہوتے تو یہ مجلس آپ اور ہم تھوڑی کرتے. ہم تو ٹھیک ہے مخدوم صاحب کا ذکر مخدوم باؤلک صاحب کا کر لیتے. تو یہ جو نشستیں ہیں مجلسیں ہیں یہ فیض کس کا ہے؟ یہ فیض اولیاء اللہ سے, بزرگوں سے, مشائخوں سے تعلق رکھنے کا ہی یہ فیض ہے کہ بھئی ہمیں کیا ہے کہ ہمارے مشائخ سے بزرگوں سے ہمیں تعلق رکھنا ہے, ہمیں قائم رہنا ہے, ہمیں ان نسبتوں کو اور مضبوط رکھنا ہے, ہمیں ہمارے بزرگوں کا فیض حاصل کرنا ہے. آپ لوگ سن چکے ہو بیان کے اندر کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی ہیں, 500 اولیاء کرام سے آپ کے ملاقاتیں رہی ہے. حضور سرکار مخدوم باؤلک ہیں, 1380 مشائخ سے آپ کے ملاقاتیں رہی ہے. حضرت ذوالنون مصری ایک بزرگ گزرے ہیں مصر کے اندر, وہ تو اولیاء اللہ کو ڈھونڈتے ہی پھرتے تھے. کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا, کوئی گفا نہیں چھوڑی, کوئی جنگل نہیں چھوڑا, کوئی بیابان نہیں چھوڑا, کوئی فوریسٹ علاقہ نہیں چھوڑا, کوئی درندوں شیروں چیتوں والی جگہ نہیں چھوڑی. سن لیا کہ فلاں چوٹی پر کوئی بزرگ ہے تو وہاں چلے گئے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ہی پھرتے تھے, اور بڑے بڑے اولیاء سے مشائخ سے ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہوئی, اور اپنے آپ کو یہ کیا ہے کہ ظاہر ہونے نہیں دیا. پھر انہوں نے مصر والے لوگ ان کو کیا ہے کہ کہتے ہیں یہ یوں ہی ہے, یہ تو ویسے ہی, یہ تو ویسے ہی ہے. کوئی مانتے ہی نہیں تھے مصر والے لوگ ان کو. مصر والے لوگوں نے مانا کب؟ جس دن ذوالنون مصری کا انتقال ہوا. تو مصر کے اندر جو دیگر صوفیہ اولیاء وغیرہ تھے انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مصر میں داخل ہو رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. تو ان اولیاء کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ مصر آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہمارے دوست ذوالنون کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے جنازے کی نماز کے لیے آئے. یعنی 70 اولیاء اللہ نے ایک ہی خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ذوالنون مصری میرا دوست ہے, میں اس کے جنازے کی نماز کے لیے آیا. جب دوستو صبح جب لوگوں کو پتہ پڑا کہ ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا, تب ان لوگوں نے بتایا ارے ہم تو ذوالنون کو یوں سمجھتے تھے, یہ ایسا نکلا. یعنی وہ مطلب اولیاء بزرگوں سے ملتے رہتے, ہر ایک کی جا کر خدمت کرتے, درویشوں سے ملتے رہتے. تو دوستو ہر بیچارہ گما مبرست کے خالص شاید کہ پلنگ خفتہ باشد, ہر جھاڑی کو خالی مت سمجھو, شاید کہیں بڑے بڑے باڑوں والا کہیں شیر ستا ہوگا. اس لیے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو, اس لیے بزرگان دین کی اولیاء کرام کی خدمات وغیرہ جاری و ساری رکھیں, اور جیسا بھی آپ کے ہمارے بڑوں نے دیکھ کے متعلق جو بھی مشورہ وغیرہ ہوا ہے اس پر عمل کریں. اور حضرت کی مخدوم باؤلک زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی کیا ہے کہ فاتحہ درود بھی اپنے گھروں میں لگوائیں. ہو سکے تو شجرے وغیرہ بھی کسی حافظ سے کہ کسی عالم سے یا اپنے گھر میں کوئی بچہ پڑا ہوا اس سے
وہ شجرہ بھی پڑھوائیں فاتحہ خوانی کے وقت، تاکہ آپ کے مشائخوں کا نام آئے، پھر کوئی ہمارے حق میں دعا ہو تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ اور ہم جب مشائخ کے نام لیتے ہیں تو آپ کے اور ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، مشائخ سارے اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ تمہارے ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہیں کہ ان ہاتھوں میں کچھ ڈالا جائے، مگر ہمارے اگر ہاتھ اس لائق نہیں ہے، مگر اگر مخدوم باؤل حق کا اگر ہاتھ اٹھ جائے، شیخ صاحب الدین سہروردی کا ہاتھ اگر اٹھ جائے، شاہ رکن عالم کا ہاتھ اگر اٹھ جائے، تو پھر دوستو وہ خالی ہاتھ واپس لوٹانا مولا تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اپنے دوستوں کی بات کو رد کرنا، وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے اور ہمارے اعمال تو اس لائق ہے نہیں، اس لیے بزرگوں کے وسیلے واسطے آپ کے اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں بزرگان دین کی راہ و روش پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلاۃ سلام